السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عدی بن ارطاد رحمہ اللہ تعالی جن کا شمار علماء محدثین میں ہوتا ہے، عید کا دن تھا، لوگ آپس میں ملاقاتیں کر رہے تھے اور عید کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ان کے پاس بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ یا لیت شعری، کاش مجھے علم ہوتا، من المقبول فنہنئہ ومن المردود فنعزیہ،
کہ اس ماہ مبارک میں رمضان میں کون سا بندہ اللہ کے ہاں مقبول قرار پایا ہے تاکہ میں اسے مبارکباد دوں، اور کون سا بندہ رمضان کو پا لینے کے باوجود مردود قرار دیا گیا ہے تاکہ اس کے ساتھ میں تعزیت کر سکوں، اظہار افسوس کر سکوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اما المقبول فہنیئا ہنیئا، جو بندہ اللہ کے ہاں مقبول قرار پا چکا ہے اس کے لیے مبارک مبارک، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رد کر دیا گیا فجبر اللہ مصیبتہ، اللہ تعالیٰ اس کی اس مصیبت کو زائل کر دے، دور کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ اگر ہم جائزہ لیں کہ ہم مقبول بندوں میں ہیں یا مردود بندوں میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کر لیا یا راندہ قرار دے دیا، تو اسے جاننے کے لیے ایک عربی کی اصطلاح ہے تحسن۔ تحسن کا معنی اچھا ہو جانا۔ رمضان سے قبل ہم جو تھے، رمضان گزرنے کے بعد ہمیں اپنے اندر بہتری محسوس ہو، ہم اب اچھے لگیں، اسے تحسن کہا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اگر ہم برے تھے تو اچھے ہو جائیں، اور اگر اچھے تھے تو بہت اچھے ہو جائیں، اور اگر بہت اچھے تھے تو سب سے اچھے ہو جائیں۔ یعنی یہ تغیر رونما ہونا چاہیے جسے تحسن کہا جاتا ہے۔ ایک مہینے کا موسم جو تقوی اور اعمال صالحہ کا موسم بہار تھا، یہ کم نہیں ہوتا۔ ماہ صیام گزرنے کے بعد دوام توفیق کا پہلو حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت رمضان کے اعمال ہمارے اندر ہمیشہ کے لیے پیدا فرما دے، کیونکہ تقوی جو رمضان کا مقصد ہے وہ ایک مہینے کی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ تقوی جو ہے زندگی بھر کا ساتھی ہونا چاہیے، تا دم حیات انسان متقی بنا رہے اور منہج تقوی پر قائم رہے، یہ شرعی مطلوب ہے۔ شریعت یہ ہرگز نہیں چاہتی یہ تقوی ہمارے اندر صرف مہینے بھر کے لیے ہو اور اس کے بعد وہی بگاڑ شروع ہو جائیں جو رمضان سے قبل تھے۔ یہ انسان اپنے امتحان میں فیل ہے اور ناکام ہے۔ کامیاب وہ ہے جس میں تحسن آ جائے اور پہلے سے بہتری
یقینی طور پر محسوس ہو۔ آئندہ کے لیے بھی تقویٰ کے منہج پر قائم رہنے کے لیے کوشاں ہو، اور یہ کوشش زندگی کی آخری سانس تک جاری رہے۔ صرف رمضان ختم ہوا ہے، کچھ سانس کی ڈوری جسم سے الگ نہیں ہوئی، جسم اور سانس کا رشتہ باقی ہے۔ رمضان اگر گزر گیا تو ہم مر نہیں گئے، زندگی موجود ہے اور یہ سانسیں چل رہی ہیں۔ اگر مر چکے ہوتے تو ہر حرکت موقوف ہو جاتی اور جو بھی اعمال ہیں وہ معطل ہو جاتے، لیکن جب جسم اور سانس کا رشتہ باقی ہے تو حرکت بھی باقی ہے اور محنت کا جذبہ بھی باقی ہے، اور تقویٰ کمانے کی کوشش بھی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ما کانت دیما۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہیں جو لگاتار ہوں، تسلسل کے ساتھ ہوں، ہمیشگی اور دوام کے ساتھ ہوں، اور وہ عمل محبوب نہیں ہے جو بس کسی موسم کے ساتھ مختص ہوں، وقتی ہوں اور پھر وہ ختم کر دیے جائیں۔ جو رمضان کے اعمال ہیں، روزے، نفلی روزے کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ یہ شوال کا مہینہ ہے اور شوال کے 6 روزے بڑی ان کی فضیلت ہے۔ من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال فکان کصیام الدہر۔ جو رمضان کے روزے رکھ لے اور شوال کے 6 روزے ساتھ ملا دے، جمع کر دے، 36 روزے ہو جائیں تو یہ زمانے بھر کے روزے ہیں، کیونکہ ہر نیکی کم از کم 10 گنا ہے، اور 36 روزے 360 ہو سکتے ہیں، اور سال کے دن بھی 360 ہیں۔ ہر سال رکھو گے تو زمانے بھر کے روزوں کا اجر ملے گا۔ تو اس طرح یہ عمل دوام کا درجہ حاصل کر لے گا اور بندہ اللہ کا مقبول اور مقرب ہو جائے گا۔ تقویٰ کمانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور ہر مشکل گھڑی میں سرخرو ہونے کا جذبہ ہو۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی، امام دار الہجرہ، بڑے ان کے تاریخی اقوال زرین ملتے ہیں۔ ایک ان کا قول نظر سے گزرا کہ بندہ مومن اگر تقویٰ کی معراج پر ہو تو 5 دن ایسے ہیں جو اس کے عید کے دن بن سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ دن جو پورا کا پورا گزر جائے اور لم یکتب علیہ ذنب، اس دن فرشتے اس کا کوئی گناہ نہ لکھیں، کیونکہ کرامن کاتبین 2 فرشتے مسلسل لکھ رہے ہیں، نیکیاں بھی اور گناہ بھی۔ تو جو دن اس طرح گزرے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کا قلم چلے ہی نہ اور کوئی گناہ اس کے خلاف تحریر نہ ہو، تو وہ دن عید کا دن ہے۔
جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا. یہ ایک شعر ہے. عید اس کی نہیں ہے جو بہترین سواری پر سوار ہو, عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر فخر محسوس کرے. عید تو اس کی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. اور یہی بات امام مالک نے فرمائی کہ وہ دن بندہ مومن کے عید کا دن ہے جس دن گناہ لکھنے والا فرشتہ کوئی گناہ نہ لکھے, نہ اس نے کسی کی غیبت کی ہو, نہ کوئی جھوٹ بولا ہو, نہ کوئی نظروں کی خیانت ہو, نہ کانوں کا غلط استعمال ہو, نہ ہاتھوں کا, نہ پاؤں کا. اور اس کے برعکس اس کا دن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے, نمازیں ادا ہوں باجماعت, قرآن پاک کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہوں, اور کسی معصیت کا ارتکاب نہ ہو. تو یہ دن بندے کا عید کا دن ہے. اور بندہ اگر چاہے تو ہر روز ایسی استقامت کا مظاہرہ کرتا رہے تو اس کا ہر دن عید کا دن ہے. معصیتوں سے گریز کرنا اور توبۃ النصوح کرتے رہنا یہ حقیقی عید ہے. کیونکہ گناہ جو ہیں وہ انسان کے ظاہر و باطن کو مسخ کر دیتے ہیں, چہرے کا نور چھین لیتے ہیں اور چہرے پر کالک آ جاتی ہے, اور دل بھی آہستہ آہستہ سیاہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے, اور اس گناہ کی سزا کے طور پر وہ دوسرا گناہ کر بیٹھتا ہے تو دوسرا نشان لگ جاتا ہے. کچھ بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں توبہ کی توفیق نہیں دیتا, بلکہ کوئی دوسرا گناہ کھول دیتا ہے, وہ دوسرا گناہ کر ڈالتا, اس سے فارغ ہوا, تیسرا گناہ کھل گیا, وہ بھی کر ڈالا, تو اس کا دل آہستہ آہستہ سیاہ ہوتا ہے. اور بعض انسان ایسے ہیں کہ پورا ان کا دل انہیں سیاہی ڈھانپ لیتی, جو کہ اللہ تعالیٰ کی مہر ہے. پھر اس دل میں ہدایت داخل نہیں ہوتی, وہ دل تقویٰ کا پروگرام قبول ہی نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ. ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں, قبروں کے سارے مردے آ جائیں, اور ہر مخلوق کو زبان مل جائے اور وہ اسے سمجھانے پہنچ جائے, تو سارے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی مہر کو نہیں توڑ سکیں گے. تو یہ تو ایک وبال ہے. اور بندہ اگر گناہوں سے گریز کرے پورا دن, وہ دن اس کا عید کا دن ہے. اور اگر روزانہ اسی استقامت پر قائم رہے تو اس کا ہر روز روز عید. امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن بندہ کوئی گناہ نہ کرے اور فرشتے اس کا کوئی گناہ نہ لکھیں, وہ اس کا عید کا دن. دوسرا عید کا دن کون سا ہے؟ یخرج من الدنیا بایمانہ, وہ دن عید کا ہے جس دن بندہ دنیا کو چھوڑ دے
اپنے ایمان کو بچا کر، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، جب اس کا آخری وقت آئے تو اس کا ایمان اس کے ساتھ ہو، اس کا ایمان اس کے دل میں موجود ہو، اس کے ایمان کا رنگ اس کے اعمال پر نمایاں ہو، اور اسی طرح وہ دنیا چھوڑ جائے۔ بقول شاعر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے اور دنیا ہنس رہی تھی، اس کا بدلہ اس طرح دو کہ جب تم مرو تو دنیا روئے اور تم ہنسو۔ یہ ہنسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ ایمان بچا کر گزر جاؤ، اس دنیا کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ چھوڑو، وہ دن بھی عید کا دن، وہ دن بھی خوشی اور مسرت سے بھرپور ہے، کیونکہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کا ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جس وقت زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اسی حال میں موت آ جائے تو کفر کی موت ہو۔ ولا یشرب الخمر حین یشربہ وہو مؤمن، شرابی شراب پی رہا ہو تو مومن نہیں رہتا، اسی حالت میں مر جائے تو وہ کفر کی موت ہو گیا۔ آئے دن اخباروں میں خبریں آتی، کچی شراب کی بھٹیاں پیتے ہوئے 12 لوگ مر گئے، 20 لوگ مر گئے، یہ کفر کی موت۔ اسی طرح لا ينتهب النهبة، ڈاکو جب ڈاکہ ڈال رہا ہو تو مومن نہیں رہتا، چور چوری کر رہا ہو تو مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت کی موت کفر کی موت۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح موت آئے کہ تمہارا ایمان تمہارے ساتھ ہو اور محفوظ ہو، تو یقیناً وہ عید کا دن ہے۔ اور تیسرا دن یوم تمر علی الصراط وتنجو من احوال یوم القیامہ، وہ دن بھی عید کا دن ہوگا جس دن تم پل صراط کو عبور کر کے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات پا جاؤ۔ قیامت کا دن جو دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، یہ میدان محشر، یہ حشر کا میدان بہت سی ہولناکیوں پر مشتمل ہوگا۔ آخری ہولناکی پل صراط ہے جس کو عبور کرنا پڑے گا، اور جو اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سمجھیں کہ جنت کا راستہ ہے جسے عبور کرنا ضروری ہے۔ جو قیامت کے مہالک ہیں، جو ہولناکیاں ہیں، جن میں ذیق مقام کہ بندہ میدان محشر میں کھڑا ہے اور اس کے کھڑے ہونے کی جگہ تنگ ہے، ہل جل نہیں سکے گا، حبس نفس، سانس انتہائی تنگ ہو جائے گی۔ وتدنو الشمس حتى تكون على مسافة میل، اور سورج قریب آتے آتے 1 میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا۔ پھر اس دن کا پسینہ اتنا شدید اور ہولناک ہوگا کہ بندے یہ تقاضا کریں گے کہ یا اللہ جہنم میں ڈال دے، اس پسینے سے بچا لے۔ یہ سب قیامت کے مہالک ہیں، ہولناکیاں ہیں۔
آخری جو ہولناکی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس پل صراط کو عبور کرنا. کوئی نبی ہو، عالم ہو، ولی ہو، صالحین میں سے ہو، اس پل سے گزرنا ہوگا پیدل. ادق من الشعرۃ واحد من السیف، جس کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی اور باریکی بال سے بڑھ کر ہوگی. اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، راستہ دکھائی نہیں دے گا. اور یہ پل علی ظہر جہنم، یہ جہنم کی پشت پر قائم ہوگا. نیچے جہنم میں اس کے شعلے اوپر کو لپک رہے ہیں. یہ آخری ہولناکی ہے. اور جو بندہ اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ دن اس کا عید کا دن ہے. وہ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات پا گیا، رہائی پا گیا. پل صراط کو عبور کرنے کے بعد آگے جنت ہے، جس کا داخلہ انسان کو نصیب ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی مشکلات گو باقی ہیں، لیکن پل صراط کو عبور کرنے والا یقینی جنت میں داخل ہوگا. جو چھوٹی مشکلات، ان میں سے ایک مشکل یہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ. کچھ لوگ پل صراط کو عبور کرنے کے باوجود جنت کو ڈھونڈتے پھریں گے، جنت ملے گی نہیں، راستہ سجائی نہیں دے گا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ مختلف مجلسوں میں میرا ذکر ہوا، میرا نام لیا گیا اور مجھ پر درود نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ انہیں اس موقع پر یہ دکھ دے گا، کتنا عرصہ انہیں راستہ نہیں ملے گا، بھٹکتے رہیں گے، حالانکہ پل صراط عبور کر چکے ہیں، لیکن یہ راستہ بھلا دیا جائے گا. جنت کا راستہ اسی بندے کو ملے گا جس کو اللہ رب العزت راستہ دکھا دے. آج ہم دنیا میں یہاں موجود ہیں، جنت کہاں ہوگی، راستہ کیا ہوگا، کتنا طویل ہوگا، ہمیں اس کا علم نہیں. تبھی تو جنتی جنت میں داخل ہوں گے، آپس میں باتیں کریں گے. اور ایک بات یہ بھی ہوگی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اس اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا. ہمیں جنت کا راستہ نہ ملتا اگر اللہ نہ دکھاتا تو کچھ بندوں کی تکلیف باقی ہوگی. جیسے وہ دو بندے جو دنیا میں دوست تھے، ایک غریب تھا اور ایک مالدار تھا. دونوں اکٹھے پل صراط کو عبور کریں گے، جنت کی طرف بڑھیں گے، اللہ راستہ دکھا دے گا. غریب آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا مگر مالدار داخل نہیں ہو سکے گا. اب وہ دوست اس کو تلاش کر رہے کہ میرا دوست کہاں گیا، وہ اس کو مل نہیں رہا. اور آخر وہ 500 سال بعد جنت میں داخل ہوگا. پوچھے گا اے اخی این کنت، میرے بھائی تو کہاں تھا، ہم تو ساتھ آ رہے تھے. تو مالدار کہے گا حبست بعدک محبسا کریہا فظیعا، تمہیں داخل کر لیا گیا، مجھے روک لیا گیا اور بڑا برا روکا گیا. ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا، سال من العرق، مجھ سے پسینہ گرتا اور بہتا رہا. اگر 100 پیاسے اونٹ میرے قریب کھڑے ہوتے تو سارے کے سارے میرے پسینے سے شرابی حاصل کر لیتے، اتنا پسینہ بہا. یہ وہ مالدار ہے جس کو اللہ نے مال دیا، اس کا حق ادا کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا. زکوٰۃ اگر نہ دیتا تو اس مقام تک پہنچ ہی نہ پاتا. لیکن بعض اوقات چھوٹے چھوٹے حقوق سامنے آتے
تو بخل سے کام لیتا اور ایسے موقع پر خرچ نہ کرتا. یہ نہیں کہ ہر مالدار کا یہ انجام ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا ان کا یہ انجام ہوگا؟ انہوں نے تو ایسا مال خرچ کیا، اتنی سخاوت سے کام لیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں انہیں کم و بیش 7 دفعہ جنت کی بشارت دی اس مال کی وجہ سے. بلکہ ایک موقع پر فرما دیا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان تم نے اتنا مال خرچ کر دیا کہ آج کے بعد تم جو مرضی کرتے رہو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کا یہ معنی نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو، معنی یہ کہ عثمان اپنا مال خرچ کر کے اس قدر اللہ کا مقبول اور مقرب ہو چکا ہے کہ اس سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو گناہ کے راستے پہ ڈال دے. یہ ممکن ہی نہیں. اب یہ جو کرے گا نیکی کرے گا، عمل صالح کرے گا. تبھی آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا مال وقف کیا، کنواں خریدا، بئر روما اسے وقف کر دیا، اور ان کے بہت سے باغات اور زمینیں نسل بعد نسل وہ ان کے وقف کے طور پر، اوقاف کے طور پر چلتی رہیں اور آج تک چل رہی ہیں. آج بھی ان کے نام سے ان کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے جس میں ان کے کنویں کا پانی اور ان کے باغات کے پھل بکتے ہیں. وہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، سالانہ اس سے زکوٰۃ بھی نکلتی ہے اور اسے مدینہ منورہ کے حرم میں خرچ بھی کیا جاتا ہے. کوئی حد ہے حساب کی؟ کتنا اجر ان تک پہنچا ہوگا، اور قیامت تک یہ اوقاف قائم رہیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو جو لوگ مال کا حق ادا کرتے ہیں ان کے لیے تو قدم قدم پر جنت کی بشارت ہے. جس مالدار کو روکا جائے گا یہ وہ مالدار ہے جو بعض مواقع پر مال خرچ کرنے کے تعلق سے بخل کا مظاہرہ کرے. مال روک لے، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ نہ کرے، ورنہ مال تو ایک فتنہ ہے. تو پل صراط عبور کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ یہ تکلیفیں دیے جائیں گے، محسوس کریں گے، لیکن عموم یہی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پل صراط عبور کر گیا وہ یقیناً وہ دن اس کا عید کا دن ہے کہ وہ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات پا گیا. اب اس کو سورج تکلیف نہیں دے گا، اس کی سانس میں حبس نہیں آئے گا، اس کا مقام تنگ نہیں ہوگا، بلکہ جنت ملے گی. اور جنت میں داخل ہونے والے آخری انسان کو اس زمین کا 10 گنا جنت کا پلاٹ ملے گا. جتنی یہ زمین اس کا 10 گنا، اور اتنی فراخی، اس قدر نعمتوں کی فراوانی. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن یقیناً عید کا دن ہے جب بندہ پل صراط کو عبور کر جائے. اس کے لیے جو عبور کرنے کے ضابطے ہیں وہ اپنائے جائیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یسیر الناس علی قدر نورہم، کہ لوگ پل صراط کو عبور کریں گے اپنے اپنے نور کے بقدر. جس کو اللہ نور دے گا وہ اس پل کو عبور کرے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور شعاعیں مار رہا ہوگا، چاروں طرف پھیلا ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بجلی کی طرح اور پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، آندھی اور طوفان کی طرح عبور کر جائیں گے.
تیز رفتار گھوڑوں کی طرح رواں دواں ہوں گے. جتنا نور کم ہوگا اسی قدر رفتار سست پڑ جائے گی اور ماند پڑ جائے گی. حتیٰ کہ بعض لوگ ان کا نور جو ہے وہ ایک نقطے کی مانند پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا. اب اس سے کیا وہ دیکھ پائے گا، کیسے گزرے گا؟ کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی سمجھے گا. نبی علیہ السلام نے ایک منظر بیان کیا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ تخر یدن بتعلق یدن، گزرتے گزرتے جب پھسلیں گے وہ تو گرتے گرتے ان کا ایک ہاتھ پلے صراط پہ اٹک جائے گا. اس ایک ہاتھ کے سہارے کھڑے ہوں گے، معلق لٹکے ہوں گے. کتنا عرصہ؟ جتنا اللہ چاہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھنے کی توفیق دے گا اور دوبارہ پلے صراط پہ چڑھ جائیں گے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اوندھے گرنے والے ہوں گے، ہاتھ بھی چھوٹ جائیں گے اور ایک پاؤں پلے صراط پر معلق ہو جائے گا، پھنس جائے گا. اس پاؤں کے سہارے کھڑے ہوں گے. بڑا یہ خوفناک منظر ہے. اللہ تعالیٰ کب ان کو توفیق دے اٹھنے کی اور دوبارہ چلانے کی، تو یہ نور کی کمی کی بنا پر. یہ نور کیسے پیدا ہوگا، کیسے حاصل ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث کہ تسیر الناس علی قدر اعمالہم، کہ پلے صراط پر چلنا لوگوں کے اعمال کے بقدر ہوگا. معنی یہ نور عمل کا نور ہوگا. اس لیے بہت سے عمل نور فراہم کرتے ہیں. بشر المشائین فی الظلم بنور تام من یوم القیامہ. جو لوگ اندھیروں میں نماز پڑھنے نکلتے ہیں انہیں قیامت کے دن کے مکمل نور کی بشارت دے دیں. عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، مسجد موجود ہوتی ہے اور اندھیروں میں وہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن مکمل نور ملے گا. من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ نورا، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا اسے نور ملے گا. تو یہ نور بقدر اعمال ہوگا تو پلے صراط پر چلنا بقدر اعمال ہوگا، بقدر نور اور بقدر اعمال. مشکل گھاٹی ہے یہ. اس حدیث کی روشنی میں 1,000 بندوں کے جتھے پلے صراط پر چڑھیں گے اور 999 جہنم کا لقمہ بن جائیں گے اور صرف ایک ہی بندہ عبور کرنے میں کامیاب ہوگا. تو جو کامیاب ہو گیا، گزر گیا، اس کے لیے وہ عید کا دن. اب اس حشر کے دن کی کوئی مشکل باقی نہیں ہے اور کوئی چیز اس کو پریشان نہیں کرے گی. اور پلے صراط کو عبور کرنے کے بعد جو ایک چوتھی عید امام مالک نے بیان کی ہے وہ جنت کے داخلے کی. اللہ رب العزت اگر سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرما دے تو یہ بھی اس کا نور کا دن ہے، عید کا دن ہے. یقیناً انتہائی خوشی، شادمانی اور مسرت کا دن ہے. جنت کا داخلہ مل گیا، کامیاب ہو گیا، جہنم سے بچاؤ حاصل ہو گیا. اب کوئی طاقت اسے جنت سے نکال نہیں سکے گی. جنت کی ہمیشگی، دوام. دنیا میں دوام عمل کا نظریہ اور قیامت کے دن جنت کی رہائش کے دوام کا نظریہ
ان دونوں میں ایک مطابقت ہے۔ جنت کا دوام یقیناً حاصل ہوگا اگر ہم دنیا میں دوام تقویٰ کو قبول کر لیں اور ہمیشہ اس پر قائم رہیں۔ کوتاہی ہو سکتی ہے، بندہ استغفار کر لے، گناہ سرزد ہو سکتا ہے، بندہ فوری توبہ کر لے، یہ بھی تو تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی دو تعریفیں ہیں، نمبر ایک گناہ نہ ہو، اور نمبر دو گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کر لے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لے۔ گناہ نہ کرنا تقویٰ ہے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا تقویٰ ہے۔ یہ 4 عیدیں ہیں۔ 5ویں عید جب اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا فرما دے تو وہ دن عید کا دن ہوگا، اور یہ سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی شادمانی ہے، مسرت ہے، خوشی کی نوید ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دن اپنا دیدار عطا فرمائے اور جنتی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے، یہ سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ اللہ کا دیدار دونوں جہانوں کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ینسون نعیم الجنہ، جب تک جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اس وقت تک جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اپنی بیویوں کو، حوروں کو، اپنے محلات کو، اپنے باغات کو، دودھ اور شہد کی نہروں کو، سب کو بھول جائیں گے، فراموش کر دیں گے، جب تک اللہ رب العزت کا دیدار قائم رہے گا۔ یہ دن عظیم الشان دن ہے عید کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے اور اپنے دیدار کی توفیق دے دے۔ یہ دیدار اس کی توفیق سے ہو، تبھی تو دنیا میں دیدار ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھو، اگر دیکھ سکو تو آگے بات چلے گی۔ صرف ایک نور کی تجلی اللہ نے ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ نور کے حجاب کے پیچھے چھپا ہوا محجوب ہے۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا پردہ نور ہے۔ لو کشفہ لأحرق سبحات وجہہ منتہا الیہ بصر، اللہ تعالیٰ اگر ایک لمحے کے لیے اس پردے کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کا نور ہر اس چیز کو جلا کے راکھ کر دے جس چیز پہ اللہ کا نور، اللہ تعالیٰ کی نظر پہنچتی۔ جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک کہ ہر شے کو جلا کے راکھ کر دے، اور اللہ کی نگاہ کہاں نہیں پہنچتی؟ 7 آسمان، 7 زمینیں، زمینوں کی گہرائیاں، سمندروں کی گہرائیاں، پہاڑوں کی گہرائیاں، ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے اگر اللہ رب العزت ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے کا پردہ ہٹا دے۔ مگر قیامت کے دن یہ ایک خاص نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے، کسی تکلیف کے بغیر، کسی جلن کے بغیر، نہ آنکھیں چدھیائیں گی اور نہ ہی کوئی بھیڑ بھاڑ کی پریشانی ہوگی کہ ایڑیاں تک اٹھانی پڑ جائیں۔ علی الارائک ینظرون، اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اللہ کا دیدار کریں گے، اور جس دن یہ دیدار نصیب ہوگا وہ دن عید کا دن ہوگا، اور یہ دیدار روزانہ ہوگا جنت میں، روزانہ، ہر روز، ہر دن عید کا دن۔ تو یقیناً جب عید کا معنی خوشی ہے، بار بار آنے والی خوشی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روحانی تسکین اور خوشی کا باعث بنتی ہیں، اور یہ چیزیں مل کر بندے کے لیے روز عید بن جاتی ہیں۔
تو ایک انسان کو یہ ماہ سیام پورا کا پورا دیا گیا، ماہ سیام کے بعد عید کا دن دیا گیا تاکہ خوشی کے مظاہر کو انسان دیکھے اور اس کا ذہن ان خوشیوں کی طرف منتقل ہو جائے جو کہ ابدی ہوتی ہیں، دائمی اور ہمیشہ کی ہوتی ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے بقول یہ 5 چیزیں ہیں، اگر بندے کو حاصل ہو جائیں تو وہ دن اس کے عید کے دن، وہ دن جس دن کوئی گناہ نہ کرے، اور موت کا دن جس دن اپنے ایمان کو بچا کر دنیا چھوڑ جائے، پل صراط کو عبور کرنے کا دن۔ پل صراط کو عبور کرنے کا معنی کہ قیامت کی تمام ہولناکیوں سے نجات پا گیا، اب کوئی پریشانی نہیں، راحت ہی راحت۔ جنت کے داخلے کا دن اور اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کا دن۔ ہر خوشی کو سمیٹنے کے قواعد موجود ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جو لوگ اچھا اسلام لے آئیں، احسن حسن سے، ان کے اسلام میں حسن ہے، ان کے اسلام میں پختہ توحید ہو۔ عبداللہ بن عباس نے احسن کا معنی شاہدوا ان لا الہ الا اللہ سے کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی سچی گواہی دینے والے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1 حسنہ اے الجنہ، جنت۔ حسنہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام، وزیادہ اور کچھ اور بھی کا معنی اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے۔ اسلام میں حسن پیدا ہو جائے اور کلمہ توحید کی سچی پکی پختہ گواہی ہو جائے، پہاڑ کی طرح ٹھوس توحید آ جائے، تو یہ قواعد ہیں زیادہ کے۔ زیادہ کا معنی اللہ کا دیدار، اللہ رب العزت کے دیدار کو حاصل کرنے اور اس کے چہرے کی زیارت کو حاصل کرنے کے قواعد ہیں۔ خالص ایمان اور سجا سنورا ہوا اسلام اور توحید راسخ، یہ قواعد ہیں اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کے دیدار کو حاصل کرنے کے۔ تو یہ دن یقیناً عید کا دن ہے جب اللہ رب العزت اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں 2 نمازیں اپنے وقت میں ادا کر لینا اللہ تعالیٰ کے دیدار کا باعث بن سکتی ہیں، ایک فجر کی دوسرے عصر کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کو صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا تو آپ نے صحابہ کو واعظ کیا، ایک نصیحت دی کہ جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو ایسے قیامت کے دن اپنے رب کے چہرے کو دیکھو گے کسی تکلیف کے بغیر۔ یہ تشبیہ چاند کو دیکھنے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ تشبیہ تکلیف نہ ہونے کے اعتبار سے۔ ایک رؤیت دیکھنا اور ایک مرئی جس کو دیکھنا، جس کو دیکھنے کی تشبیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک چاند جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہے، ساری مخلوقات کے مشابہ سے وہ پاک ہے۔ یہ تشبیہ صرف باعتبار دیکھنے کے بغیر تکلیف کے، کہ چاند دیکھ رہے ہو، کوئی بھیڑ بھاڑ، کوئی درخت پہ چڑھنا، دیوار پہ چڑھنا، ایڑیاں اٹھانا، کوئی تکلیف نہیں، اور آنکھیں بھی راحت محسوس کر رہی ہیں، ٹھنڈک محسوس کر رہی ہیں۔ جیسے سورج کو دیکھتے ہیں آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، چاند کو دیکھنے میں یہ تکلیف نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر کسی تکلیف کے، بغیر بھیڑ بھاڑ کے اپنے رب کے چہرے کو دیکھو گے۔
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کوشش کرے کہ 2 نمازوں پر دنیا کی کوئی چیز غالب نہ آئے تو یہ کوشش کر جائے بڑی کامیابی کے ساتھ، ایک عصر کی اور دوسری فجر کی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ 2 نمازیں خاص طور پہ ان کی حفاظت، ان کا ذوق اور شوق اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کا باعث ہوگا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہی سمجھا رہی ہے۔ آپ نے پروردگار کے چہرے کے دیدار کا ذکر کیا اور پھر ان 2 نمازوں کا ذکر کیا کہ اگر ایسا کر جاؤ تو کر جاؤ کہ ان 2 نمازوں کے وقت پر کوئی دنیا کی چیز غالب نہ آئے، نہ کوئی میٹنگ، نہ کوئی پروگرام، نہ کوئی غمی، نہ کوئی خوشی۔ جو ہی ان کا وقت آ جائے تو ان کو فوری ادا کر لے تو اللہ ایسے خوش نصیب انسان کو قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ حقیقی عید ہے امام مالک رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ، جس میں بہت ہی کارآمد باتیں ہمارے سامنے آئیں اور ایک راستہ ہمیں دکھایا گیا ہے اخروی کامیابیوں کے لیے، حقیقی مسرت سے ہمکنار ہونے کے لیے اور قیامت کے فضائل اور رغائب کو سمیٹنے کے لیے۔ تو ایک رہنمائی موجود ہے، ایک بہت ہی قیمتی روشنی موجود ہے۔ اگر اس قول کو سمجھ لیں اور جو قواعد شریعت نے دیے انہیں اپنا لیں تو یقیناً یہ عید ہی عید ہے بندے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں جو حقیقی خوشیاں ہیں وہ عطا فرما دے، تحسن عطا فرما دے کہ ہم پہلے سے اچھے ہو جائیں، ہمارا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہو جائے۔ یہ تحسن عین تقویٰ ہے۔ اور کبھی اگر گناہ سرزد ہو تو ہم توبہ کے معاملے کو لیٹ نہ کریں بلکہ اس پر قائم رہیں، دائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ دوام تقویٰ عطا فرما دے، اپنی رضا اور محبت عطا فرما دے، رمضان کی عبادتیں قبول فرما دے، اور جو عید کے تعلق سے حقیقی خوشیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔